وقال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ والق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے پوری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، پیشوا مقتدا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر، اسلام اور پیغمبر اسلام، اسلام اور پیغمبر اسلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا کما حق ہو، اس نعمت کا کما حق ہو اندازہ ان لوگوں کو ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنا بچپن اور اپنی جوانیاں کفر میں گزاری ہوں۔ ہم پیدائشی اور نسلی مسلمان ہیں، ہم آباء و اجداد سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم پیدا ہوئے ہمارے گھروں میں اسلام تھا اور ہم نے صرف اسلام ہی دیکھا ہے۔ کفر کے اندر اور کافروں کے اندر کیا کیا مصیبتیں ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے زمانہ کفر دیکھا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت دیکھا، وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا تھا۔ اللہ اکبر، ہم پیدائشی اور نسلی مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے۔ ہمیں ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اور ہمیں ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے کبھی ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، کبھی ایک سوئی بھی نہیں چبھوئی گئی۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اور جب ہر طرف کفر کا اور کافروں کا چرچا عام ہے، ان لوگوں نے جب اس زمانے کے اندر کہ جب ہر طرف کفر کا بول بالا تھا اور جب لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کے نتیجے کے اندر بے شمار مصائب، بے شمار مصیبتیں، بے شمار تکلیفیں ان کے اوپر آ پڑی، لیکن ان لوگوں نے کمال ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کے اوپر، دین کے اوپر کار بند رہے اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ اور ان لوگوں میں اللہ کے پیغمبر اور پیغمبروں میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اہل ایمان جو پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اسی طرح وہ پہلے ایمان لانے والے جنہوں نے اللہ ذوالجلال کے واحد ہونے کا اور وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار بھی کیا اور اعلان بھی کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تمام تر مصیبتوں اور مشکلات اور تشدد اور روا رکھی جانے والی اور کی جانے والی
اور ہونے والی دہشت گردی کو اور تشدد کو فیس کیا۔ میری مراد جناب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری میں سے کتاب مناقب الانصار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتاب مناقب الانصار، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے انصار کے فضائل و مناقب کا بیان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر ایک صحابی کا قصہ اتنا تفصیلی ہے کہ ایک جمعہ نہیں کئی جمعے اس کے لیے، اور ایک خطبہ نہیں کئی خطبات اس کے لیے درکار ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ہلکا سا اندازہ کریں گے اور ان واقعات میں سے چند واقعات کو دیکھیں گے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام پر اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر اس وقت کے کفار نے کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے، اور کس قدر دہشت گردی کا اور تشدد کا مسلمانوں کے اوپر مظاہرہ کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا ایک ہلکا سا اندازہ وہ مسلمان کر سکتے ہیں جو آج اس وقت 2025 میں بھی ان کافر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں، جو کافر ملک اور ان کافر ملکوں کے مکھیہ منتری اور ان کے وزیر اور ان کے بادشاہ دہشت گرد ہیں اور تشدد پسند ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث کے راوی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 3852۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد بردتا وہو فی دل الکعبہ۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں مطاف میں ہیں، اور جناب نبی کریم علیہ السلام چادر اوڑے بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت خباب ان صحابہ میں اور ان مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ جن پر کفار نے بے شمار ظلم و ستم ڈھائے، اور کافروں کی تمام تر دہشت گردی کا مقصد کیا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اسلام سے بیدار ہو جائیں، یہ اسلام کو چھوڑ دیں اور دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف آ جائیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دکھ درد اور دہشت گردی کا سامنا کیا، کس قدر مصیبتوں کو اور مصائب کو فیس کیا، اور آپ کے مخلص صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ جب کوئی ایرا غیرہ اور جب کوئی بے وقوف ایک مائک لے کر ایک کیمرہ لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ذات کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور یہ بدبخت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور صحابہ کا کردار خراب کرنے کی کوشش کرنے والا شخص وہ بدبخت ہے جو آسمان پر تھوکتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حلال مال کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ بار بار اپنے گھر کی زیارتیں کرنے، بیت اللہ جانے
عمرہ کرنے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے، شیطان مردود دھوکہ یہ دیتا ہے کہ عمرے پر جاؤ گے تو 4 لاکھ کا خرچہ ہے، اور حج پر جاؤ گے تو 14 لاکھ کا خرچہ ہے، تو بینک بیلنس خراب ہونا ہی ہونا ہے، شیطان کہتا ہے۔ تو جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے وہ اپنا مال جوڑ جوڑ کر کے رکھتے ہیں، سنبھال سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اور جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے وہ اپنے ایمان کو اور اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مال بھی ختم ہو جائے گا، یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جناب خباب کی بات کرتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، اے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام، ہمیں کافروں اور مشرکوں کی طرف سے بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئے روز کفار دہشت گردی ہمارے اوپر کرتے ہیں، ہمارے اوپر تشدد کرتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہیں کسی مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو کہیں کسی مسلمان کو اونٹ سے گرایا جا رہا ہے، اور نعوذ باللہ کسی کلمہ پڑھنے والی کی شرمگاہ میں نیزے مارے جا رہے ہیں، بھالے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو شاید کہ مجھ جیسے کمزور ایمان کے ایمان سے ہی پھر جائیں۔ تو جناب حضرت خباب کہتے ہیں وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، اے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام، مشرکوں نے دہشت گردی اور ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ اور فرمایا اَلَا تَدْعُوا اللَّهَ لَنَا، اے اللہ کے پاک نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کفار کی اس دہشت گردی کا خاتمہ کر دے اور اللہ مسلمانوں کو سکھ اور چین کی زندگی عطا فرما دے۔ اَلَا تَدْعُوا اللَّهَ لَنَا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ کفار و مشرکین کا ظلم و ستم ختم ہو جائے۔ خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَقَعَدَ وَهُوَ مُعْمَرٌ وَجْهَهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَعْمٍ أَوْ عَصَبٍ۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام جب پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اب سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام غصے کی شدت میں ہوتے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے لوہے کی کنگھیوں کو ان کے گوشتوں اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچایا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی سے بے صبرے ہو گئے ہو، ابھی سے تمہارا جو ہے وہ صبر کا دامن ٹوٹ رہا ہے اور تمہارے قدم ڈگمگانے لگے ہیں۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو زندہ ان کے جسموں میں، گوشت میں اور ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں پھیری گئیں، یعنی جیتے جی کفار نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر، تم سے پہلے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا، اتنی دہشت گردی کی، اور کچھ تو ایسے بھی مسلمان تھے کہ جن کو آروں کے آگے رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور یہود نے اور پہلے کے بے ایمانوں نے جہاں عام مسلمانوں کو قتل عام کا جو ہے وہ معاملہ کیا، وہیں یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی آروں کے نیچے رکھ کر، آروں کے سامنے رکھ کر چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت تھی۔ وہ آئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پاک نبی فرما رہے ہیں صبر کرو صبر کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی لیکن صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاملہ صرف عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3854 3854 نمبر پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معیط نامی کافر اونٹ کی اوجری یا اونٹ کی بچے دانی لایا اور نبی پاک علیہ السلام کی پشت مبارک پر ڈال دی۔ اور دیگر حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ میں حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، حتیم کعبہ میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجری یا بچے دانی لایا، اور جب نبی پاک علیہ السلام سجدے میں گئے تو اس خبیث اور بدبخت نے اونٹ کی وہ اوجری یا بچے دانی نبی پاک علیہ السلام کی پیٹھ پر ڈال دی۔ وہ بچے دانی اتنی وزنی تھی کہ فلم یرفع راسہ، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سجدے میں ہی پڑے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نہیں اٹھا رہے تھے، آپ اپنے اوپر سے اس اوجری کو یا بچے دانی کو دور کرنے کی طاقت نہیں کر رہے تھے۔ فجاءت فاطمۃ علیہ السلام فاخذته من زاری ودعت علی من صنع، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ کسی بتانے والے نے بتایا ہوگا کہ کافروں بے ایمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ فاطمہ آئی اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے اس اوجری اور بچے دانی کو دور کیا، اور جس شخص نے یہ حرکت کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر بددعا کی، کیا مطلب اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشیوں کے اوپر بددعا کی۔ یہ کون تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ دکھ تب ہوتا ہے کہ جب پرایوں کی بجائے اپنے جو ہے وہ آدمی کو نقصان دے اور تکلیف دیں۔ ان قریشیوں میں ابو جہل بن ہشام تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف یا پھر امیہ، اسی طرح جو ہے وہ دیگر کافر تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان پر بددعا کی کہ یا اللہ ان بے ایمانوں کو اپنے عذاب میں گرفتار کر۔ جب بدر کا مارکہ ہوا یہ تمام کافر بدر کے میدان میں قتل کر دیے گئے اور وہاں پر موجود ایک کنویں کے اندر ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول سے پوچھا کہ مشرک مسلمانوں کے اوپر کفار مکہ بہت ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، تو کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ جو نہایت شدید ترین ہو۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس دوران میں عقبہ بن ابی معیط، وہ بہت بڑا کافروں کا سردار، یہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنی چادر اور اپنا کپڑا نبی پاک علیہ السلام کی گردن میں ڈالا اور زور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبانے لگا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام شدت کی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ اور جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم پیدائشی اور نسلی مسلمان اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے اسلام کی خاطر
اور لا الہ الا اللہ کی خاطر جن لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبروں پر ایمان لانے والے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ جنہوں نے خود بھی کلمہ پڑھا اور اس لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنی جان و مال کو قربان کر کے آج ہم تک بھی لا الہ الا اللہ پہنچنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو نمک کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی میرے اور آپ کے لیے کی، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی زندگیوں سے رنگ دیں، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور آپ کے اصحاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گیت گائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔